اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Qari Imran اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک نالج. اوکے سو مائی ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، جس طرح موسٹلی لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ آج میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس آن لائن قرآن پاک اکیڈمی کی سہولت بھی موجود ہے. اگر کوئی بھی آن لائن قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہے تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. سو مائی ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، جس طرح الحمدللہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہر ویڈیو کے اندر یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ایک ایک کر کے ان کا سلوشن وظائف کے ذریعے آپ کو بتاؤں. تو آج انشاءاللہ ایک ایسی ویڈیو، ایک ایسا ٹاپک لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کہ موسٹلی دوست احباب جو ہیں جب وہ کسی کو قرض دے بیٹھتے ہیں تو بعد میں کئی ایسی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جو قرض لیتا ہے وہ پریشان کرتا ہے، واپس نہیں لوٹاتا. تو ظاہر سی بات ہے آپ دینے والے نے ایک کافی اچھی خاصی رقم دی ہوئی ہے اور اس کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی کئی زیادہ لوگ اس طرح کے پرابلمز کا شکار ہیں. تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ کو میں انشاءاللہ آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ بزرگان دین کا فرمان بھی ہے اور کئی لوگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے. انشاءاللہ صدقے دل سے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اگر آپ نے کر لیا مکمل تو انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم ہوا تو جس بندے کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں وہ بندہ خود آپ کے پاس چل کے آئے گا اور آپ کو قرض لوٹائے گا. تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل اسلامک نالج سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکیں. تو چلیے ناظرین آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں، ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے. کئی ایسے دوست احباب ہوتے ہیں کہ یقین کریں کہ اس معاشرے میں آج کل ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے، جس بندے نے قرض لیا ہوا ہو وہ اتنا پریشان نظر نہیں آ رہا ہوتا جس قدر قرض دینے والا بندہ پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک اچھی خاصی رقم اپنے ہاتھ سے نکلوا بیٹھتا ہے، دے بیٹھتا ہے، ایک بندے پہ ٹرسٹ کر بیٹھتا ہے. فار ایگزامپل اب کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی کسی کا دوست ہے، اس کو کوئی پریشانی بن گئی ہے تو وہ اگر کسی پہ امید کر کے اس سے قرض مانگتا ہے اور آگے والا بندہ اس کی مجبوری مشکل کو سمجھ کے اس پہ غور کرتا ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتا ہے، تو میرے خیال سے ہم سب لوگوں کو اس چیز کو خصوصاً یہ اس بات پہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ یار آگے والا بندہ اگر ہماری فیلنگز کو، ہمارے پریشانی کو سمجھ رہا ہے اور اس نے مجھے ایک اچھی خاصی رقم مجھ پہ اعتماد کر کے، بے شک نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرض حسنہ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حکم دیا ہے وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. لیکن قرض حسنہ کا مطلب جو ہے وہ لوگ جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اس کے باوجود لوگ ڈھیٹ بن جاتے ہیں. قرض حسنہ کی اجازت ہے نا، اس بات کی اجازت قرآن میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے کہ جس بندے نے آپ کو قرض دی ہے آپ اسی کو پریشان کرتے رہیں. آپ کو وہ کال کرے، آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، آپ سے کسی نہ کسی ذرائع سے آپ سے ملنے کی کوشش کرے. سمپل سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت تو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ قرض حسنہ کی بالکل اجازت ہے. اور قرض حسنہ ہے کیا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ بے شک اپنے کسی بااعتماد دوست سے قرض ادھار لے سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وہ قرض لوٹانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کے پاس ایسی مطلب کوئی ایسا مال و اسباب جمع ہو جائیں تو آپ اس کو پریشان کیے بغیر اس کو لوٹا دیں. بلکہ یہاں پہ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ دو فریقین کے درمیان کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور شریعت میں بھی اس بات کی اجازت ہے
کہ جو قرض دینے والا ہے اور لینے والا اس کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہو کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ رقم میں انشاءاللہ فلاں تاریخ فلاں سال کی فلاں ڈیٹ کو فلاں دن کو آپ کو زندگی رہی تو انشاءاللہ واپس لوٹا دوں گا۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے قرض حسنہ کی تو یہ ہے کہ اگر ایک مہینے کی آپ کی 10 تاریخ طے ہوئی ہے تو آپ اس کی 8 تاریخ یا 5 تاریخ کو قرض واپس کر دیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے 10 تاریخ تو دور کی بات ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ یقین کریں بھئی کئی ایسے بندوں کو کئی ایسے دوستوں کو اس قدر پریشان دیکھا ہے کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھا ہے اور دینے والا بیچارہ پریشان ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری مشکل کے ٹائم پہ ایک بندہ اللہ نے ہمارا وسیلہ بنایا ہے تو کیا اس کی اپنی کوئی پریشانی مشکل نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے حالات اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے۔ جس وقت اس نے آپ کو قرض دیا ہو اس کے پاس رقم اماؤنٹ جو ہو وہ ایکسٹرا پڑی ہو۔ آج کل کیا ویسے بھی بندے کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ صبح اور حالات ہوتے ہیں، شام کو اور نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندہ آپ کو آپ کی مشکل آپ کی پریشانی کے ٹائم پہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے حالات ایسے ہی چل رہے ہوں، اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں۔ اور جب اس کو ضرورت پڑی ہے اور وہ بھی اپنا ادھار ایک دی ہوئی قرض کے طور پہ رقم وہ واپس مانگ رہا ہے تو یار آپ اس کو اس قدر ذلیل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا میسیج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، قرض دینے والے بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عقل نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ میرے انتہائی مخلص دوست، یہ ایک اچھا کام ہے کسی کو قرض دے کے اس کی مشکل حل کرنا۔ اور اگر ایسے کئی دوست پریشان ہیں اور اس قدر پریشان ہیں جیسے میں نے آپ سے کچھ تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہے، تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دوست کے پاس جا کے رابطے کر کے ہر ذریعے سے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آپ کو لفٹ تک نہیں کروا رہا، ایون ایسے دوستوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو قرض لے کے مکر جاتے ہیں، اس وظیفے کے ذریعے الحمدللہ وہ خود گھر چل کے ہیں، ان کو بس اللہ تعالیٰ کی کلام کے ذریعے اللہ نے ان کو احساس کروایا ہے اور ان کے دل میں نرمی کا مادہ پیدا ہوا اور وہ خود چل کے آئے ہیں کہ جی یہ آپ کی رقم ہے۔ آپ بس خالص ایمان کامل یقین کے ساتھ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے، جتنا بھی قرض ہے، چاہے پہاڑ جتنا بھی قرض آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، چاہے ایک روپیہ ہے تو چاہے لاکھوں کروڑوں میں، آپ کا قرض آپ کے گھر کی دہلیز پہ آپ کو آپ کا دوست جو بھی جس بندے نے بھی لیا ہو، چاہے آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، وہ آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز گھر کی چوکھٹ پہ آپ کو خود آ کے دے گا، لیکن شرط صرف یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو نوٹ فرما لیں، کوئی کاغذ پین لے کے نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک اسماء مبارک میں سے ایک بہت ہی پیارا نام ہے یا مذلو میم زال لام، اس کا معنی ہے ذلیل کرنے والا۔ تو اس کی تعداد، اس کا ٹائم، اس کی جتنے بھی ہے ڈیز ہیں، کتنے دن کرنے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو پراپرلی پہلے سماعت فرما لیں، سن لیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 55 ٹائم یا مذلو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ یا مذلو ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یا مذلو 55 دفعہ پڑھنے میں میرے خیال سے 1 منٹ بھی شاید نہیں لگتا۔ تو ویسے ہم دنیا کے کاموں میں کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اگر کسی سے قرض واپس لینا ہے تو ہم اس کے پیچھے کہاں تک جاتے ہیں، فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور اس کے کسی دوست کو پکڑتے ہیں، اس کے کسی ریلیٹیو کو پکڑتے ہیں، یار یہ ہماری رقم ادھار نہیں دیں۔ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مصلی بچھا لیں، اللہ کو یاد کریں، اپنی نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں 55 مرتبہ یا مذلو پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کے
اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں، اور جب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مطلوبہ بندہ ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے وہ آپ کو قرض، آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہے۔ یقین جانیے یہ 5 ٹائم کی نمازوں کے بعد، جس طرح آپ کو بتایا ہے، صرف ایک نماز کے بعد نہیں، ہر روز 5 نمازوں کے بعد یا مزلو 55 مرتبہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اول آخر، اور یہ ڈیز بھی نوٹ کر لیں کتنے دن کرنا ہے۔ 41 ڈیز کا وظیفہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ایمان، آپ کے یقین پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ منحصر ہے کہ وظیفے کے دوران ہی، ابھی آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جو پریشانی ہے قرض کے متعلق، آپ کا جو مطلوبہ بندہ ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے وہ آپ کے گھر کی چوکھٹ پہ آ جائے گا، یہ یقین جانیے قسم سے، کیونکہ جو بھی وظیفہ ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے اللہ کی کلام ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں ہمیں شک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا، کئی ایسے دوستوں کا آزمایا ہوا وظیفہ، اور میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا سلوشن آپ کو بتاؤں جس کی بزرگان دین نے بھی فل اجازت دی ہو، تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ میرے وظیفہ بتانے سے آپ کی کوئی مشکل حل ہونی چاہیے، بڑھنی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، کئی ایسے دوستوں کا آزمایا ہوا وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے ایمان، ہمارے یقین اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ پورا ہوگا یا نہیں۔ تو کئی ایسے دوستوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، یقین کے ساتھ آپ کا تصور پختہ ہونا چاہیے، مکمل یقین رکھ کے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا قرض کے متعلق، چاہے پہاڑ جتنا بھی قرض ہے، منٹوں میں آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت ہی جلد ایک نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔